الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ماہ ذی قعدہ کی 13 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے. جولائی مہینے کی 5 تاریخ ہے، سن 2020 ہے. ہمت نگر کے علاقے میں پانپور نام کی بستی میں بیٹھ کر ہم یہ دینی مذاکرہ اور دینی بات کر رہے ہیں. ایک ہے علم اور ایک ہے عمل. جب علم آتا ہے تو عمل کو آواز دیتا ہے. اگر عمل آ گیا تو ٹھیک، ورنہ علم رخصت ہو جاتا ہے. بچپن میں بہت سی دعائیں یاد کی تھی، سونے کی، جاگنے کی، کھانے کی، کھانے کے بعد کی، اٹھنے کی، وضو کی. ان لوگوں کو یاد رہی جنہوں نے اس پر عمل کیا، اور جنہوں نے عمل میں ان دعاؤں کو نہیں رکھا وہ بھول گئے. جو بچے حفظ کرتے ہیں یہ عاجز ان کو کہا کرتا ہے کہ آپ روزانہ اپنے سبق پارے کو فرض نمازوں کے آگے پیچھے کی جو سنتیں ہوتی ہیں، جس میں ہمارے اختیار میں ہے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے. امام کے پیچھے تو ہمیں تلاوت نہیں کرنی، لیکن سنت اور نوافل میں تو ہمارے اختیار میں ہے نا کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہمیں کون سی صورت ملانی ہے یا قرآن پاک کا کون سا حصہ پڑھنا ہے. تو حفظ والے بچوں کو یہ کہا جاتا ہے، یہ عاجز کہتا ہے کہ آپ اپنی سنت اور نفلوں کے اندر روزانہ سبق پارا اور سبق کو سورہ فاتحہ کے ساتھ جوڑ ملا کے پڑھا کریں. تو جب روزانہ آپ اس کا معمول بناؤ گے تو یہ ہوگا کہ قرآن پاک پختہ ہو جائے گا. اور قرآن پاک کا جو حصہ اہتمام کے ساتھ نماز میں پڑھا جاتا ہے تو پھر آدمی بھولتا نہیں ہے، اور اس میں متشابہ بھی بہت کم لگتا ہے. بلکہ سورہ فاتحہ سب سے زیادہ نماز میں پڑھی جاتی ہے. آج تک کسی بندے کو سورہ فاتحہ میں متشابہ نہیں لگا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں اس کو روٹین میں لیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے جو باتیں ہم نے جانی، جن کا ہم نے علم حاصل کیا، اگر ہم پریکٹیکلی طور پر اپنی زندگی میں عمل میں اس کو لے آئیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر وہ چیز یاد رہیں گی، آدمی بھولنے نہیں پائے گا. تو جب علم آتا ہے تو عمل کو آواز دیتا ہے. علم عمل کو آواز دیتا ہے. اگر بندہ عمل کرتا ہے تو علم رہتا ہے، اور نہیں کرتا تو علم رخصت ہو جاتا ہے. یہ اصول یاد رکھیں. تو کسی بھی چیز کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس کو جان لیا، اس کا علم حاصل کر لیا، اور اس کو عمل میں اندر پریکٹیکلی زندگی میں لے آئے. یہ بہت ہی آسان کام ہے. اور اسی تھیوری کو آپ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں استعمال کر سکتے ہیں. آدمی تھیوری کو پڑھتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، رٹتا ہے، لیکن ذہن سے بہت جلدی نکل جاتی ہے. کیوں نکل جاتی ہے؟ اس لیے کہ پریکٹیکلی طور پر اس کو اپنی زندگی میں نہیں لاتا. تو ہم نے نہ جانے کتنی باتیں دین کی پڑھی ہیں، نہ جانے دین کی کتنی باتیں سنی ہیں، لیکن وہ اس وقت یاد اس لیے نہیں رہی کہ ہم نے ان کو عمل کے ذریعے سے محفوظ نہیں کیا. تو عمل جو ہے علم کو محفوظ کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے. اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، کئی دفعہ جماعت میں جاتے ہیں تو کتاب کی تعلیم ہوتی ہے. تو معلوم ہے کتاب کی تعلیم کا میننگ اور مطلب کیا ہے؟ کتاب کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ علم اور عمل میں اتفاق ہو جائے. علم اور عمل میں اتفاق ہو جائے، اس بات کے مذاکرے کو تعلیم کہتے ہیں.
بھائی تعلیم میں اس بات کو کہ دیکھو علم یہ ہے، عمل یہ ہے، اور یہ اس لیے بولا جا رہا ہے تاکہ علم اور عمل ایک ساتھ ہو جائے. اور جہاں پڑا اونچا نیچا ہوتا ہے وہی گڑبڑ ہوتی ہے. علم زیادہ عمل کم. ہم اپنے علم کے مطابق اپنے عمل کو کریں. اتنی بات یاد رہے گی. اب آگے سنیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عمل پہ کھڑا کیا. عمل پہ کھڑا کیا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ صحابہ کرام کے کچھ پوچھنے پر کوئی چیز بتا سکتے تھے کہ تم ایسا کر لو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر سکتے تھے، دعا دے سکتے تھے. لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا تو میں ان کو دے دوں گا، ان کا کام ہو جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ قیامت تک آنے والی امت نفع اٹھاتی رہے. تو جو سامنے والے بندے نے مجھ سے سوال کیا ہے، جو مجھے کہا ہے، تو میں کیوں نہ ایک ایسا عمل بتاؤں کہ یہ بھی کرے تو نفع ہو اور اس کے بعد آنے والے اس پر عمل کریں تو نفع ہو. آئیے ایک ایسے ہی عمل ذرا سمجھتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی. اور کیوں کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر کی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں کچھ خدام آئے ہوئے تھے اور دیے جا رہے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ جاؤ، آپ بھی والد کے پاس جاؤ اور کہو کہ ابو میں بھی بہت تھکتی ہوں، مجھے بھی بہت کام کرنے پڑتے ہیں، تو آپ مجھے بھی کوئی خادم دے دو. جی خادم دے دو. تو خادم کی ضرورت کیوں تھی؟ تھکن ہوتی تھی، دکھن ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی. اس کو خادم کو منگا کر، خادم کو بلا کر، خادم سے کام کروا کے اس تھکن کا ازالہ کروانا تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں دو دے سکتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. محبوب اپنی بیٹی کو ایک نہیں دو بھی خادم دے سکتے تھے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو وہ چیز دی جو اس بچے کے لیے بہتر تھی. کیا بہتر؟ دیکھیے اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خادم دیتے اور خادم کو کھلانے کی ذمہ داری بھی، اس کو ٹھہرانے سلانے کی ذمہ داری بھی، یہ سب ذمہ داریاں بھی آتی نا. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیٹی کیا خادم کو لے جاؤ گی اور کیا مستقل اس جان کی حفاظت کرو گی، اس کے لیے اس کے حقوق ادا کرنے کی ذمہ داری اور ماں سوا تمہارے اوپر عائد ہوگی. کیا تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ پیارے ابو بتائیے. تو فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرے. جی تو خادم کو کیوں لینے جا رہی تھی؟ تاکہ تھکن دور ہو اور وہ تھکن والا کام جو ہے وہ خادم کرے اور فریش رہے. معلوم ہوا اس مقصد کے مقابلے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا. تو یہ عمل ایسا ہے کہ جو آدمی رات کو پڑھ کے سوئے گا صبح کو فریش اٹھے گا، تھکن غائب. اور یہ تجربے کی بات. بہت سے ہمارے متعلقین دوست احباب پوچھتے ہیں کہ جی رات کو ارادہ کر کے تو سوتے ہیں تہجد پڑھیں گے لیکن آنکھ نہیں کھلتی. تہجد تو دور کی بات ہے، فجر میں بھی آنکھ نہیں کھلتی. تو یہ عاجز اہتمام کے ساتھ یہ عمل ان کو بتاتا ہے کہ آپ جو ہیں رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاتحہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے جہاں تک جسم پر ہاتھ جا سکے ہاتھ کرا لو اور بسم اللہ کر کے سو جاؤ. انشاءاللہ فریش اٹھو گے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے فریش ہونے کے لیے عمل دیا تھا، ان کی تھکن کو دور کرنے کے لیے عمل دیا تھا. اس لیے کہ خادم تھکن دور کرنے کے لیے تو مانگ رہے تھے کہ بھئی جب خادم کام کرے گا تو پھر ہمیں کرنا نہیں پڑے گا، تھکن نہیں ہوگی. تو ہم نے فرمایا کہ خادم کو کیا ایسی چیز بتا دیتا ہوں کہ تم فریش رہو گے اور اللہ پاک اجر بھی عطا فرمائیں گے. اب دیکھیے اگر اس وقت خادم دے دیتے تو حضرت فاطمہ کا کام ہلکا ہو جاتا رضی اللہ عنہ. جی لیکن یہ جو وظیفہ دیا یہ نہ یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کام آیا بلکہ صبح قیامت تک پوری امت کو کام آتا رہے گا. یہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جی ملفوظات اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور باتیں بتانے میں یہ ہے نفع. اللہ اکبر کبیرہ.
جب کوئی حبیب اپنے محبوب کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ بھی بہت پیاری ہوتی ہے. ایک مرتبہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کراچی میں ہوتے تھے، یہ عاجز 1998 میں ان کے خانقاہ میں پہنچا اور تقریباً 11 روز ان کے یہاں قیام کیا رمضان مبارک میں. تو ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے اور کہا پیارو، سب سے پیارا کون کائنات میں؟ اللہ تعالیٰ. اور اللہ کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. کہا سب سے پیارے نے سب سے پیارے کو سب سے پیاری چیز دی ہے، وہ میں اپنے پیاروں کو دینا چاہتا ہوں. سب سے پیارے نے اپنے سب سے پیارے کو ایک چیز دی ہے، تو ظاہر ہے پیارا اپنے پیارے کو کوئی چیز دے تو وہ بھی پیاری ہوگی نا. سب سے پیارے نے اپنے پیارے کو سب سے پیارے نے سب سے پیارے کو سب سے پیاری چیز دی ہے، وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اور وہ یہ کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے میرے رب میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، اور آپ ترس کھانے والے اور رحم کرنے والوں میں بہترین ترس کھانے والے. اب یہ مضمون جو اللہ پاک نے محبوب کو بتلایا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنا بھی چاہتے ہیں اور معافی کے بعد انعام دینا بھی چاہتے ہیں. مضمون بتا دیا. جیسے ہم کسی میونسپل کارپوریشن میں جائیں یا گاؤں کے تلاتی کے پاس جائیں، پٹواری کے پاس جائیں اور وہ کہیں صاحب یہ کام ہے اس طرح، تو دیکھو ایسے ایسے اپلیکیشن لکھ کے لاؤ. تو وہ جو مضمون بتا رہا ہے، یہ مضمون بتا رہا ہے کہ وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے، بس ہم اس طرح سے کر کے لے جائیں گے تو کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو مضمون بتایا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے ذریعے سے جو مجھ تک اور آپ تک پہنچا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ مضمون بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنا بھی چاہتے ہیں اور انعام دینا چاہتے ہیں. پھر حضرت نے اپنے انداز میں اس کو ذرا سمجھایا اور فرمایا کہ دیکھو ایک باپ اگر اپنے بچے سے ناراض ہو جائے اور اس کو نکال دے گھر سے کہ دفع ہو جائے یہاں سے، میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا، اب وہ بچہ باپ کی ڈانٹ کھا کے نکل جائے. اب وہ گیا اپنے کسی دوست کے یہاں، رات کو وہاں رکا، کچھ بات نکلی اور اپنے دوست کو کہا کہ میں اپنے گھر سے بھاگ کر آیا ہوں، ابا نے نکال دیا ہے. اب بیٹے نے اپنے ابا کو کہا کہ ابا یہ تو میرا دوست تو ضرور ہے لیکن یہ تو گھر سے نکلا ہوا ہے، باپ نے اس کو بھگایا ہے. تو باپ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے دوستی اپنی جگہ، لیکن جب ایسا کیس ہے تو اس کو یہاں سے نکال، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کیا چیز ہے، خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو اپنے گلے پڑے گا. اب دوسرے دن دوست نے بھی نکال دیا کہ بھائی تو سوری، پھر کبھی آنا، ابھی تو چلا جا. اب وہ 2-3 دن تک گھومتا پھرتا رہا، کبھی بس اسٹینڈ پر سو جاتا، کبھی. اب میلا کچیلا ہو گیا. اب ایک روز بازار سے گزر رہا ہے، اب اس کے والد کے دوست کی نظر اس پر پڑی. ارے بھتیجے کیا بات ہے، یہ تو نے کیا خط بنائی ہے؟ اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا انکل میرے ابو نے مجھے گھر سے نکال دیا. ارے دماغ خراب ہے اس کا، بیٹھ میری بائک پر چل، میں لے کے چلتا ہوں. اب بائک پہ بٹھایا، وہ لے کر آیا گھر پر اور اپنے دوست کو آواز دیا ابراہیم مثلاً، ارے تجھے شرم نہیں آتی، دماغ خراب ہو گیا، پھول جیسا بچہ اور گھر سے نکال دیا اس کو، کہیں کسی دشمن کے کسی مخالف کے ہتھے لگ گیا تو جان بھی چلی جائے. یہ دور کیسا ہے، تجھے کچھ ہوش ہے کہ نہیں؟ کیا بچوں کو گھر سے نکالا جاتا ہے یا گھر میں رکھا جاتا ہے؟ اب وہ آگے سے کیا کہتا ہے، دیکھ بھائی اس نے میرا اتنا دل دکھایا ہے، جب تک یہ میرے پیر پکڑ کے مجھ سے معافی مانگ کے یہ نہ کہے ابا مجھے معاف کر دو، میں معاف نہیں کروں. تو باپ جو یہ کہہ رہا ہے نا، جب تک میرے پیر پکڑ کے یہ نہ کہے ابا مجھے معاف کر دو میں معاف نہیں کروں گا، تو یہ مضمون بتا رہا ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے، بس وہ طریقہ اپنا لے. یہ مضمون بتا رہا ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتا. اب وہ فوراً قدموں میں گر گیا اور کہا ابا مجھے معاف کر دو. باپ نے سینے سے لگایا اس کو بھی، وہ بھی تو بہرحال تڑپتا ہوا دھڑکتا ہوا دل رکھنے والا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسا، جاؤ بیٹا فریش ہو جاؤ، غسل کرو، کپڑے بدلو. پھر دوست کو بٹھایا، پھر کہا کہ اصل میں ایسا ایسا تھا، بہت سمجھا کے تھکا ہوں، مانتا نہیں تھا. خیر آپ لے کر آئے ہیں، بہرحال میرا بیٹا ہے، کیسے اس کو دور کر سکتا ہوں، لیکن اس کو تنبیہ کرنی تھی، آپ معافی مانگ لی اور آپ بھی اس پہ گواہ بن گئے. مجھے امید ہے کہ اس کو ٹھوکر لگ گئی ہے، اب یہ ایسی غلطی نہیں کرے گا. خیر اس کو چائے پانی کرا، اس کو تو رخصت کر دیا دوست کو. اب بچہ فریش ہو گیا، گھر میں خوشی کا ماحول ہوا. 1-2 گھنٹے کے بعد باپ نے کہا بیٹا ادھر آؤ. اب نکالا 2000 کا نوٹ.
اور کہ بیٹا دیکھو گھر میں کچھ مہمان آنے والے، بازار جاؤ، فلاں مٹھائی کی دکان سے مٹھائی لے کر آؤ، فروٹ کی دکان سے فروٹ لے کر آؤ، کولڈ ڈرنک لے کر آؤ، بسکٹ لے کر آؤ، نمکین لے کر آؤ، اور یہ دیکھو یہ 1000 روپے کا تقریباً سامان ہوگا اور 500 روپے تمہارے، کوئی چیز کی ضرورت ہو، کھانے پینے میں کچھ کر رہا ہو، کسی استعمال کی چیز لینی ہو تو وہ تمہارے۔ تو پہلے تو معاف کیا جی، جب معاف کر دیا اب رحم کیا، ترس کھایا، اب 500 روپے دیے نا، اب ترس کھایا۔ تو اس آیت میں دیکھیے رب اغفر، اللہ جی معاف کر دیجئے، ورحم، اور ترس کھا لیجئے۔ اور آپ تو کائنات میں جو باپ ہے نا جو بچوں پہ ترس کھاتے ہیں، آپ تو سب سے زیادہ ترس کھانے والے ہیں۔ ایک باپ اپنے بچوں پر، جو روٹھے ہوئے بچوں پر، یا جن بچوں سے روٹھا ہوا باپ تھا ان کو معاف کر کے اتنا ترس نہیں کھاتا جتنا کہ پیارے اللہ آپ اپنے بندوں پر ترس کھاتے ہیں۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، آپ تو بہترین ترس کھانے والے۔ تو اس مضمون کے ذریعے سے بھی ہم دعا کیا کریں، بلکہ اس کو تکیہ کلام بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ کتابوں میں لکھا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ اگر اتنے گناہ کرے کہ نیچے زمین اوپر آسمان دونوں حصے کو بھر دے گناہوں سے، حالانکہ نہیں بھر سکتا، یہ بہت بڑا اسپیس ہے، کوئی معمولی جگہ نہیں ہے یہ۔ انسان اور جنات سارے کے سارے مل کے بھی من مرضی کے گناہ کرے تو بھی اس جگہ کو نہیں بھر سکتے، اتنا بڑا خلا ہے۔ لیکن فرض کرو کہ اگر اتنے گناہ کرے کہ نیچے زمین اوپر آسمان اس خلے کو بھر دے تو بھی یہ گناہ محدود ہے اور اللہ کی رحمت لامحدود ہے، تو بھی یہ گناہ لمیٹیڈ ہے اور اللہ کی رحمت ان لمیٹیڈ۔ اور بندہ اتنے گناہ کرنے کے بعد اگر ایک پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ کہتے جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا، ولست ابالی، اور مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ ایسے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے گناہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہ اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیا، تو استغفار ایک مرتبہ زندگی میں ایک آدھ مرتبہ کر لے، ایک بار جوانی میں کر لے، ایک مرتبہ بڑھاپے میں کر لے، ایک دو مرتبہ کافی ہو گیا۔ یہ کیا کہ بار بار استغفار کرے؟ تو اتنے تو کئی مرتبہ گناہ بھی نہیں کرتے اپنے صبح سے شام تک میں، اتنی کوانٹٹی میں تو گناہ بھی نہیں کرتے جتنے مرتبہ کئی مرتبہ 300 400 1000 مرتبہ استغفار کرتے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کے کہنے پہ گناہ تو معاف کر دیتے ہیں، اب جتنی مرتبہ استغفار کر رہا ہے پھر اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اس کے درجات، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفار کرتے وہ گناہ تھوڑے تھے ان کے کہ اس کے مقابلے میں استغفار کرتے تھے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میرے اور آپ کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میں بخشایا ہوں، میں اتنا استغفار کرتا ہوں، دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، تو تمہیں تو اور زیادہ کرنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ استغفار کرتے تو ایک مرتبہ کر لیتے وہ بھی کافی تھا، اور دوسرے ایک مرتبہ کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو بخشائے تھے۔ تو وہاں جواب یہ دیا جاتا ہے کہ محبوب جو استغفار کرتے تھے اس استغفار پر محبوب کے درجات بلند کیے جاتے۔ بہرحال استغفار کا عمل ہمیں کرنا چاہیے، اور اللہ پاک نے جو میٹر اور جو مضمون جو بتایا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، انہی الفاظ میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ کتابوں میں لکھا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے کے بارے میں یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، تو وہ کہے گا کہ پیارے، فرشتے کہیں گے کہ پیارے اللہ آپ اس کو جہنم میں ڈالنے کے لیے فرما رہے ہیں، حالانکہ یہ تو کتنی مرتبہ صبح سے شام تک آپ سے توبہ استغفار کیا کرتا تھا اور آپ کی ولایت مانگتا تھا۔ تو باوجود اس کے کہ اللہ جانتے ہوں گے پھر بھی پوچھیں گے کہ یہ مانگتا تھا کہ ہاں آن ریکارڈ ہے، ہم نے لکھا ہے، ریکارڈ کیا ہے، یہ مانگتا تھا، آپ کی ولایت مانگتا تھا، گناہوں سے سچی توبہ کرتا تھا۔ تو کہا کہ اگر یہ مجھ سے مانگتا تھا تو پھر تو اس کو جنت میں لے جاؤ، اگر یہ مجھ سے مانگتا تھا تو مانگنا اس کا کام تھا، دینا میرا کام تھا، میں نے نہیں دیا، وہ میری حکمت تھی، میری مصلحت تھی۔ اس نے اپنا کام پورا کیا، اس نے اپنا کام پورا کیا، اس نے ہدایت مانگی، میں نے ہدایت نہیں دی، اس نے توفیق مانگی، میں نے توفیق نہیں دی، سمجھے؟ تو اس نے اپنا کام کیا، میں نے نہیں کیا، کیوں؟ میں احکم الحاکم تھا، میری مرضی۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر دین کے کام جتنے شعبے چل رہے ہیں یہ چلتے رہیں اور لوگ نمازیں پڑھتے رہیں اور سجدے کرتے رہیں، پھر تو قیامت کبھی آئے گی نہیں، قیامت تک آئے گی نہیں، کبھی نہیں آئے گی۔ کیونکہ جب خیر
پھیلے گی اور خیر عام ہوگی تو قیامت تو شرار الناس پہ آئے گی، خیار الناس پہ تھوڑی آئے گی۔ تو اگر شر بڑھ رہا ہے تو یہ اللہ کی ایک حکمت چل رہی ہے کہ جب شر غالب ہوگا، خیر مغلوب ہوگی، ایسے لوگوں پہ قیامت آئے گی۔ تو اب جب اللہ پاک نے ہی ایک نظام چلا رکھا ہے تو ہم سوچیں کہ جب اس نے ہی چلا رکھا، وہی نہیں چاہتے کہ خیر غالب آئی مثال کے طور پر، تو پھر ہم کیا کریں اور ہم جو ہے تکیے لگا لگا کے بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں؟ نہیں نہیں، یہ کام نہیں چلے گا۔ ہمارا کام ہے کرنا، قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے۔ پھر حکمتیں اس کی، وہ حکیم ہے، وہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ میں ایک مثال دے کر ایک بات کو واضح کرتا ہوں کہ گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی بچی ہوتی ہیں، تو جب بچوں کی ماں روٹی پکاتی ہے نا، آٹا گوندتی ہے، تو چھوٹی بچی کہتی ہے امی مجھے بھی آٹا دو، مجھے بھی روٹی پکانی ہے۔ تو ماں تھوڑا سا آٹا، گندا ہوا آٹا اس کو دے دی ہے اور اس پر خشکی لگا دیتی ہے آٹے کی، تاکہ اس کے ہاتھوں پہ نہ چپکے۔ پھر وہ بچی اس سے کھیلتی ہے، بال بناتی ہے، دیوار پہ اس کو رگڑتی ہے اور دنیا جہان کے کھیل کھیل کے آخر میں اس کی روٹی بناتی ہے۔ وہ روٹی تو نہیں بنتی، سری لنکا جیسا نقشہ کچھ جیسا بن جاتا ہے، گول تو نہیں بن پاتی، ٹیڑھا میڑھا کوئی کسی ملک کا نقشہ بن جاتا ہے۔ اب وہ لاتی ہے ماں کے پاس، امی میں نے روٹی پکائی۔ ماں کہتی لاؤ، تو وہ توے پہ اپنی روٹی کنارے کر کے اس کی روٹی سینک دیتی۔ جب روٹی سینک دیتی ہے پھر کہتے ذرا دامن پھیلاؤ، اور جو سیکھ گئی اس کے دامن میں ڈالتی ہے، جاؤ ابو ریڈنگ روم میں بیٹھے ہیں، ابو سٹنگ روم میں کتاب پڑھ رہے ہیں، جاؤ دکھاؤ۔ اب یہ دوڑتی جاتی، ابو ابو میں نے روٹی پکائی آپ کے۔ باپ کتاب بند کرتا ہے، دیکھتا ہے، اوہ میری بیٹی روٹی وہ کتنی خوبصورت، کتنی شاندار روٹی بنائی ہے۔ اب اس کو سینے سے لگاتا ہے، پیشانی کو بوسہ دیتا ہے، انعام دیتا ہے۔ دوستو سچ بات، وہ روٹی کھانے کے قابل ہے جس میں دنیا جہان کا میل لگا ہوا ہے، مٹی کے ذرات لگے ہوئے ہیں، روٹی کی اس کی شکل بھی نہیں ہے جی؟ تو پھر یہ انعام کیوں دیا جا رہا ہے، یہ بوسہ اور تحفہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ اصل میں بچی کی روٹی بنانے کی کوشش کرنے پر دیا جا رہا ہے۔ اگر وہ کوشش نہ کرتی تو یہ انعام نہ ملتا، یہ محبتیں نہ ملتی۔ سچ بتاؤں، ہمارے اعمال بچی کی روٹی سے بھی گئے گزرے، ہمارے اعمال تو بچی کی روٹی سے بھی گئے گزرے ہیں۔ پھر ان اعمال پہ جو جنت ملے گی وہ ان اعمال کی خوبصورتی پہ نہیں ملے گی، وہ تو خوبصورت ہے ہی نہیں، بلکہ ان اعمال کی جو کوشش ہم نے کی ہے اس کوشش پہ دی جائے گی۔ واہ واہ میرے بندو، شاباش! ایک طرف شیطان تھا تمہارا دشمن، ایک طرف تمہارا نفس تھا، ایک طرف ساری نعمتیں تھیں اور ایک طرف ساری جو ہے دنیا کی کششیں تھیں اور ساری چیزیں اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی تھی، اور پھر تم نے لات مار کے کوشش کی مجھے سجدے کی میرے سامنے۔ واہ واہ! اگرچہ وہ سجدے میرے شاہن شان نہیں تھے تمہارے، لیکن تم نے کوشش جو کی، واہ واہ، شاباش! میں تمہیں انعام دیتا ہوں۔ تو جیسے بچی روٹی اگر نہ بنائے تو اس کو انعام نہ ملتا، انعام نہ ملتا، ٹھیک اسی طرح بندہ اگر اعمال نہ کرے تو اللہ کا فضل اس پر متوجہ نہیں ہوگا۔ یہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی، یقیناً ہمارے اعمال اس قابل نہیں، ہمارے اعمال سے تو جنت تو کیا دور کی بات ہے، یہ نمک، اس کریٹ میں جو نمک بیچتا نا، ہمارے اعمال کے بدلے وہ نمک بھی نہیں دے سکتا۔ جنت تو دور کی بات ہے، ہم تو اعمال کے بدلے نمک کے بھی مستحق نہیں، نمک لینے کے بھی قابل نہیں۔ لیکن اللہ پاک جو ہمیں جنت عطا فرمائیں گے وہ ہمارے اعمال کی خوبیوں پہ نہیں بلکہ اعمال کی جو ہم نے کوششیں کی ہیں، اللہ پاک ان کوششوں پر ہمیں اپنا فضل اور انعام عطا فرمائے۔ اتنی بات یاد رہے گی تو ہم اعمال کی کوششیں کریں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں، بندے محنت کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، ہم ان کے راستے کھول دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے اور گولڈن چانس، مبارک گھڑی ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، جس گھڑی میں اللہ پاک ہمارے حق میں کچھ فیصلے کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں، اسی وقت ہمارے اوپر سستی غالب آتی ہے، ہمارے اوپر نفس غالب آتا ہے، ہمارے اوپر شیطان غالب آتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا کچھ نفع نہ ہو، تو جس وقت سستی ہو رہی ہے اسی وقت ہمت کر کے اس کام کو کر ڈالو، اللہ پاک جو ہے نواز دے۔ نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ تھے، انتقال فرما گئے۔ میں نے ان سے کہا حضرت دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ اصلاح حال فرما دے، اللہ میرے حال پر رحم فرما دے۔ فرمانے لگے میں آپ کو ایسا نسخہ نہ بتا دوں کہ جتنی بھی ساعتیں مقبولہ
یعنی مقبول گھڑیاں جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں. جتنی بھی ساعت مقبولہ آپ کے حصے میں ہوں آپ اس وقت پہچان جائیں اور آپ اس وقت جو مانگے آپ کو مل جایا کرے. ایسی چیز نہ بتا دو. میں نے کہا حضرت بتا دوں کیا, جلدی بتائیے. تھوڑی بے تکلفی بھی تھی ان سے. انہوں نے فرمایا کہ جس وقت نفس کے اندر کسی گناہ کرنے کا خیال آئے, نفس کے اندر گناہ کرنے کا خیال پیدا ہو یا آنکھوں کے سامنے کوئی گناہ کا منظر پیدا ہو, اس وقت ہمت کر کے اس سے بچ جانا اور اس وقت جو مانگو گے مل جائے گا, وہی ساعت مقبولہ. نے پوچھا حضرت کچھ حکمت بتائیں گے؟ کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی گھڑی متوجہ ہوتی ہے. شیطان کو معلوم ہے, شیطان کو پتا ہے جی, کیونکہ اس کو تو راہ و رسم کا انداز ہے نا, وہاں رہا ہے جو ہے فرشتوں کے ساتھ. تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو دشمن ہے, تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کا فائدہ ہو, تو جان بوجھ کر اس وقت جو ہے تمہیں کسی وسوسے میں مبتلا کر دے گا, خیال میں مبتلا کر دے گا, یا کسی تصویر کو سامنے لا کے کھڑا کر دے گا, یا کسی راہ چلتی ہوئی عورت کی طرف دکھا دے گا تاکہ تم وہ ساعت مقبولہ کا وقت ضائع کر دو اور اس میں لگ جاؤ. تو جب ہم تنہائیوں میں لیٹے ہوں, ہمارے دل میں یہ خیال آئے کہ ہم کسی سے چیٹنگ کریں, سیٹنگ کریں, ہمارے دل میں یہ خیال آئے کہ ہم یوٹیوب کھول کر ہم گناہ کی چیزوں کو, سائٹوں کو دیکھیں, کھولیں, اور سمجھ لو کہ اس وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہے, اس کو ہمت کر کے ایک طرف کرو اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے بیٹھ جاؤ. ایک اور بات, تہجد کا وقت جس میں اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ڈیٹیکٹ ضرور کرتے ہیں, نوٹیفیکیشن بھیجتے ہیں, اٹھو اور میرے سامنے جھکو. لیکن جو پیارے ہوتے ہیں, سعادت مند ہوتے ہیں, اٹھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو نفس و شیطان کے داؤں میں آ کر مس کر جاتے ہیں. تو اس عاجز کی ایک درخواست ہے کہ ہم کیا کریں, اس وقت اگر تہجد پڑھنے کی ہمت نہ بھی ہو تو کم از کم اپنی چارپائی پہ بیٹھ جائیں اور ہاتھوں کو پھیلا لیں ان دعا کے لیے, اور اللہ سے کچھ مانگ لیں, تاکہ اگر تہجد پڑھنے والوں میں شمار نہ ہو تو اس وقت بھیک مانگنے والوں میں تو شمار ہو جائے. کیونکہ اس وقت جو بھیک مانگتے ہیں وہی ایک کلاس کے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں. آلتو فالتو اس وقت نہیں کوئی اٹھتا, ان پہ تو غفلت کے پردے پڑے ہوتے ہیں. اس وقت تو اللہ تعالیٰ انہی کو اٹھاتے ہیں اور انہی کو اپنے سامنے بٹھاتے ہیں اور جھکاتے ہیں جو اللہ کے چہیتے ہوتے ہیں, اللہ کے پیارے لاڈلے ہوتے ہیں. اس وقت اولیاء کرام اٹھتے ہیں, اس وقت اولیاء کرام اللہ سے بھیک مانگتے ہیں. لہذا اس وقت ہم اگر تہجد بھی نہ پڑھیں, اللہ جی یہ سب بھی دکھ رہا ہے, اللہ درد بھی ہو رہا ہے, اللہ جی تھکن بھی ہے, نیند بھی پوری نہیں ہوئی, پھر دن بھر کام کرنا ہے, میرے پیارے اللہ بس آپ مجھ سے یوں ہی راضی ہو جائیں, آپ مجھے بس یوں ہی دے دیجیے, آپ مجھ سے ایسے ہی بس راضی ہو جائیں. اللہ میرے بچے سو رہے ہیں, میری بیوی سو رہی ہے, کہ اللہ مجھے ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اللہ جو کام کاج کر رہا ہوں اللہ اس میں نفع دے دیجیے, برکت دے دیجیے, اور پیارے اللہ مجھے اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیجیے برحمتک یا رحمت. سو جائیں. تو کم از کم اس وقت نیک لوگ اولیاء کرام جو بھیک مانگتے ہیں, صدا لگاتے ہیں, ان کے اندر تو اپنی کاؤنٹنگ ہو گئی, شمار ہو گیا نا, یاد رہے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توکلت هو رب العرش العظیم. اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں, حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما, ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما, شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما, برے دن سے, بری بات سے, بری رات سے, برے انجام سے ہماری حفاظت فرما, سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. میرے پیارے رب, یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے, آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں. میرے پیارے اللہ, میرے پیارے اللہ, ہم تو آپ کے اپنے ہیں. اللہ ہم تو آپ کے بہت پرانے ہیں. خاندان کے اندر اگر کوئی فنکشن ہو اور خاندان کا بوڑھا آدمی اپنے مہمانوں کی وزٹ کرنے نکلا ہو اور اپنے پوتے اور نواسے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اپنی
کمزور بینائی سے، کمزور نگاہوں سے وہ ایک ایک مہمان کو تاک رہا ہو، فلاں آیا کہ نہیں، فلاں علاقے سے رشتے دار آئے کہ نہیں، فلاں جگہ کے ریلیٹیو آئے کہ نہیں، اور وہ ایک کونے میں دیکھتا ہے، اوہو ہمارا دور کا ایک رشتے دار یہاں چھپ کے بیٹھا ہے، تو اپنے نواسے پوتوں سے کہتا رہے بیٹا ان کو اٹھاؤ، یہ تو ہمارے بہت پرانے ہیں، یہ تو ہمارے بہت پرانے ہیں، بہت پرانے ہیں، ان کو اٹھاؤ یہاں سے لو اور خاص جگہ پہ بٹھاؤ ان کو۔ میرے پیارے اللہ ہم تو آپ کے بہت پرانے ہیں، اللہ ہماری ماں بھی مومن، ہماری ماں کی ماں بھی مومن، ہمارے باپ بھی مومن، باپ کے باپ بھی مومن، اللہ ہم تو نسلوں سے آپ کے چلے آ رہے ہیں، اللہ ہم تو نسلوں سے آپ سے شناسائی ہے۔ اے میرے پیارے رب اس پرانے رشتے کی لاج رکھ لیجیے، اللہ اس پرانے رشتے کی لاج رکھ لیجیے، اللہ اس پرانے رشتے کی لاج رکھ لیجیے۔ پرانے رشتے داری کے لوگ قدر کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رشتہ آپ کے ساتھ بہت پرانا ہے، اللہ اس کی لاج رکھ لیجیے۔ میرے پیارے رب ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، لیکن آپ کے جیسے تو ہمارا کوئی رب نہیں، آپ ہمارے اکلوتے رب۔ اللہ جی اگر آپ بھی روٹھ جائیں ہم کس کو اپنا رب کہیں گے، اور کس کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، اور کس کے دروازے پہ سجدے نچھاور کریں گے۔ اے میرے پیارے رب آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ آپ ہی نے قرآن پاک میں ہمیں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو نہیں، سائل کو ڈانٹو نہیں۔ کہ اللہ جب ہم کمزوروں کو یہ حکم ہے کہ فقیر کو، سوال کرنے والے سائل کو ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں، تو اللہ جی آج ہم بھی تو آپ سے سوال کر رہے ہیں، ہم بھی تو آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ جی آپ ہمیں ڈانٹیے نہیں، اللہ جھڑکیے نہیں، اللہ جی دے دیجئے اپنی محبت کی بھیک دے دیجئے، معرفت کی بھیک دے دیجئے، تقوی کی بھیک دے دیجئے، کہ اللہ اپنے عشق و محبت کی بھیک دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ دے دیجئے، رب کریم دے دیجئے، پیارے اللہ دے دیجئے۔ آپ نے تو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو ڈانٹو نہیں، سائل کا بھی حق ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے اللہ رحم فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ جی دھوبی کی دکان پر لانڈری والے کے یہاں میلے کپڑے لے کر جاتے ہیں تو کبھی نہیں پوچھتا، کبھی نہیں کہتا بھائی تم میلے کیوں لے کر آتے ہو، وہ جانتا ہے کہ لوگ میلے کر کے میرے پاس لاتے ہیں اور میں ہوں ہی صاف کرنے والا۔ اے اللہ جی ہم ہیں ہی بندے اور ہیں ہی گندے، آپ ہمیں پاک کر دیجئے، آپ ہمیں صاف کر دیجئے۔ مت پوچھئے کہ میلے دل لے کر کیوں بیٹھے ہو، اللہ اس کا جواب ہمارے پاس کوئی نہیں، اللہ اس کا جواب ہمارے پاس کوئی نہیں۔ میرے پیارے رب مائیں اپنے گندے بچے کو دیکھتی ہیں تو سب سے زیادہ توجہ ماں کی اپنے گندے بچے کی طرف ہوتی ہے۔ ایک گھر میں ایک ماں کے 4 بچے ہوں، 3 صاف ستھرے ہوں اور ایک نے گندگی کر رکھی ہو، نجاست میں لتڑا ہوا ہو، اور گھر میں مہمان آنے والے ہوں، تو ماں کی سب سے زیادہ توجہ اپنے گندے بچے کی طرف ہوتی ہے۔ ماں جانتی ہے اچھوں کو تو کوئی بھی اٹھا لے گا، لیکن میرے اس گندے کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ میرے پیارے اللہ بچہ جتنا زیادہ گندا ہوتا ہے ماں کی توجہ کا اتنا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ میرے پیارے اللہ آسمان کی چھت کے نیچے آپ کو اربوں خربوں بندے ہیں اور آپ کے پیارے ہیں، اللہ ہم جیسے گندے بھی تو ہیں، اللہ ہمارا خیال کر لیجیے، ہمارا خیال کر لیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں پاک کر دیجیے، ہمیں صاف کر دیجیے، ہمیں دھو دیجیے، دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ جی سچی توبہ کرتے ہیں، معاف کر دیجیے اور اچھے اعمال کی توفیق دے دیجیے، دل کے اندھیروں کو دور کر دیجیے، دل میں اجالا نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا اللہ امت کا جو نقصان ہوا ہے، یا اللہ جو لوگوں کے کارخانے بند ہوئے، لوگوں کا کارخانے دیر سے کھلے، مزدور غائب ہوئے، میرے پیارے رب سب کی بھرپائی عافیت کے ساتھ کر دیجیے، تھوڑی سی محنت میں تھوڑے دنوں میں سب کی تلافی کر دیجیے۔ اللہ پھر سے بہار عطا فرما دیجیے، اللہ جی مدارس عربیہ کو کھول دیجیے، یا اللہ دینی چلت پھرت کو یا اللہ قائم فرما دیجیے، یا اللہ اجتماعات کو عام کر دیجیے، قائم فرما دیجیے، مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے، اللہ وہ چھوٹے معصوم بچے جو صبح مکتب میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو رحمان الرحیم کہہ کے پکارا کرتے تھے، اللہ یہ بچے ضائع ہو رہے ہیں، اللہ ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے، کھیلتے پھر رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ ان کی درسگاہوں کو بحال کر دیجیے، اللہ ان کی درسگاہوں کو بحال کر دیجیے۔ اللہ جو بچے حدیث کا سبق پڑھنے والے تھے اور آخری سال میں داخل ہونے والے تھے، اللہ حدیث کا سبق لیٹ ہو گیا، بہت لیٹ ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا۔ اللہ بوڑھے استاد اپنے گھروں میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پیارے اللہ سب کو مصروف کر دیجیے، مشغول کر دیجیے، عافیت کے ساتھ درس و تدریس اللہ قائم فرما دیجیے، شروع کر دیجیے۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔
اللہ جی مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔